اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین قدر، رمضان کریم کا ایک خصوصی پروگرام آج 23 رمضان کریم ہے، اور رمضان کریم کے برکت و عظمت والا یہ پروگرام یہ آج الحمدللہ یہ 23 رمضان کریم برکت و عظمت والا دن ہے، اور سنت ٹی وی پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تاک راتوں میں ایسے منفرد پروگرام آپ تک پہنچائے جائیں۔ آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو سر محبت بر اسلام پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں عبادت کریں، گریہ گزاری کریں، اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ عبادت بھی کریں، اپنے رب کو راضی بھی کریں۔ آج ناظرین قدر ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری نعمان انصاری نورانی صاحب۔ آپ خطیب ہیں نورانی خضرہ مسجد جی اور کالونی، اور محتمی مدرسہ تعلیم القرآن قادریہ اللہ والی مسجد، اور آپ پیراگون پبلک ماڈل اسکول کے سابقہ لیکچرار بھی ہیں۔ آج موجود ہیں علامہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب مجاز بخیر؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ آپ آج کے اس بزم کے جو ہے کہتے ہیں نا کہ آج کے اس بزم کے دلہا آپ ہی ہیں، تو اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ آج آپ نے ہی ماشاءاللہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے اس بزم کا آغاز کرنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدقت یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا ہے جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آج کی اس بزم میں نعت شریف کا نذرانہ بھی آپ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان سبحان سبحان۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دل ہو بھلے زمانہ جیے،
رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب تو ہیں اور ساتھ ہی آپ لیکچرار بھی ہیں اور ساتھ ہی آپ قاری قرآن بھی ہیں، مدرس بھی ہیں اور آپ خطیب بھی ہیں نورانی خزہ مسجد کے اور بہترین نقیب محفل بھی ہیں۔ علامہ صاحب سے کہہ رہا ہوں نا، علامہ صاحب کچھ نقیب محفل بھی ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے اعزازوں سے نوازا۔ کوئی ایزا نقیب محفل آپ ہیں تو کوئی چند اشعار جو ہے ایزا نقیب کے طور پہ سنا دیجیے ہمارے کو کہ کس انداز سے نقابت آپ جو ہے۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اور محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھوں پہ چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھوں پہ چٹائی تیرے در کی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ آج 23 رمضان کریم میں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری یہ عشرہ بھی ہم سے جو ہے رمضان کریم ختم ہونے والا ہے کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت و ہجر فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں جناب بھائی صاحبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب کا کہ جن کے توسط سے آج اس پروگرام میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور بالخصوص سنت ٹیلی ویژن پاکستان کا کہ جنہوں نے آج مجھے یہ جلا بخشی کہ میں آپ کے سامنے آج حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سنت ٹیلی ویژن پاکستان کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 4 قسمیں کھائی ہیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد انسان کے بارے میں بتایا کہ میں نے انسان کو کیسا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والتین والزیتون، سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر کی، پھر اللہ نے ختم کھائی ہے زیتون کی، پھر وطور سینین، پھر اللہ قسم کھاتا ہے طور سینا کی، پھر وہذا البلد الامین کہ اللہ تبارک و تعالی اس شہر کی قسم کھا رہا ہے کہ جو امن والا ہے، امن والے شہر مکہ کی قسم کھانے کے بعد، یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، میں نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلق کر دیا، بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا اور ہماری زندگی کا حیات مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی کی ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہم کو عطا فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر ساعت میں جو ہے ہم لوگوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کے رکھی ہیں، اور الحمدللہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ ہے ہی نجات کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو اس عشرے کے اندر جو ہے وہ جہنم سے
آزادی عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرماتا ہے۔ تو انسان کی جو مقصد حیات ہے وہ مقصد حیات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس نے جو انسان کو پیدا کیا وہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آخری عشرے کے اندر 23ویں رمضان کی ٹرانسمیشن کے اندر ہم یہاں جلوہ گر ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے توسط سے یہ بات میں اپنے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں، آپ پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صحیح، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میری عبادت کو جو ہے وہ کیا جائے، مجھ سے ہی طلب کیا جائے، مجھ سے ہی مانگا جائے، شرک اور بدعت کے جو ہے اس کے اندر نہ پڑا جائے، بلکہ رب ذوالجلال سے ہی لو لگائی جائے، اسی سے مانگا جائے۔ اور پھر اس سے کس طرح مانگا جائے، اس نے مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، اس نے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس سے انتہائی انکسار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور کریا ازاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جب انہیں نیاز جھکا کر اس سے طلب کیا جائے تو وہ رب جو ہے عطا کرنے والا ہے، وہ رب دینے والا ہے۔ اور وہ جب اتنا دیتا ہے اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ انسان خطا وار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے لوگو تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے۔ انسان دن بھر میں کتنے گناہ کرتا ہے، لیکن رب ذوالجلال جو ہے ایک چھوٹی سی ادا رب کی بارگاہ میں اگر رب کو پسند آ جائے تو انسان کی خطا کو معاف فرما دے۔ اب علامہ صاحب اسی بات کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں وقتوں کے وقفے کا۔ ناظرین دیکھتے رہیں رمضان کریم کا خصوصی پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ رمضان کریم کی برکت و عظمت والی گھڑیوں میں ہے سنت ٹی وی پاکستان آپ کے لیے رائے 23 رمضان کریم کے خصوصی پروگرام موجود ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا قاری نعمان نورانی انصاری دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب وقفے پہ ہم جب گئے تھے تو ایک گفتگو چل رہی تھی، ایک آیت مبارکہ آپ نے پڑھی تھی، جی بسم اللہ وہیں سے لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسانوں تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اور کتنا کریم ہے آئیے اس کا جواب میں پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم محبت سے اپنی ماں کو ایک مرتبہ کہیں ماں، ہمیں کچھ اس سے غرض نہ ہو، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا اپنے بچوں کے لیے آپ نے دیکھی ہے کہ کس طرح ہوتی ہے۔ جب ہم محبت سے ایک مرتبہ کہتے ہیں ماں تو وہ ماں پیار سے کہتی ہے جی میرے لال اللہ کہیے۔ پھر ہمیں کوئی غرض نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم ماں کو پکارتے ہیں کہ ماں، پھر وہ کہتی ہے کہ جی میرے لال۔ تیسری مرتبہ کوئی غرض نہیں، پھر ہم نے ماں کو ماں کہہ کر پکارا، تیرے اپنا لہجے کے اندر کوئی اس کے تلخی نہیں آئی، اس نے کہا جی میرے لال، کہیے کیا بات ہے۔ اب جب چوتھی مرتبہ بلا کسی کام کے ہم نے ماں کو ماں کہہ کر پکارا، اب اس کے لہجے کے اندر تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے، جی بولتا کیوں نہیں ہے۔ لیکن رب کائنات کتنا کریم ہے، انسان ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، وہ ہمارے جواب میں 70 مرتبہ کہتا ہے کہ جی میرے بندے جی میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی میں حاضر ہوں، جی میرے بندے میں جی میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ انسان اللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، تو مانگ کر دیکھ، تو بول کر تو دیکھ، اگر تجھے نہ دوں تو پھر مجھ سے کہنا۔ تو میرے عزیز دوستو جو اس سنت ٹیلی ویژن کے ذریعے میری آواز کو آپ سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب وہ رب کریم اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے تو کیا ہم اپنے اس رب کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو جائیں؟ جو اس نے ہم پر عبادت کو لائق کیا، فرض عبادت کو لائق کیا ہے کہ نماز فرض عبادت ہے، عین عبادت ہے، کیا ہم
اس قابل بھی نہیں کہ اپنے رب کو منانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا لے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، 24 گھنٹے جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو 2 فرشتے اللہ نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، یہ ہماری نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں، نیکی اور بدی کو بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ نیکی کرنے والا فرشتہ بدی لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ کچی سیاہی سے لکھنا، پکی سیاہی سے نہ لکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو گناہ کیا ہے اور دن میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور خلاق عالم اتنا کریم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اگر دن کے اندر گناہ کیا ہے، رات کو خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر رب کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے، تو رب کی ذات تو اتنی کریم ہے کہ وہ اس گناہوں کو معاف کر دے، واہ واہ، اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو رب کریم تو بہت زیادہ کریم ہے، اس نے تو ہمیں جگہ جگہ پر چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن انسان اس قابل نہیں کہ وہ رب کائنات کی محبت سے ہٹ کر، محبت کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے دنیا کی محبت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ قرآن ان ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہیں۔ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے خلاق عالم کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ایمان والے کا دل خشیت الہی کا محور بن جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ ہر صورت کے اندر جو ہے رب کے آگے سجدہ و سجود ہوتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت ایمان والے میں یہ ہے، مومن میں یہ ہے، وَيَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وہ ہر حال کے اندر جو ہے اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر مشکلات خداوند قدوس عالم نے دی ہیں تو وہی رب کائنات جو ہے اس مشکلات کو دور فرمانے والا ہے۔ ہر صورت کے اندر وہ رب کائنات کی بارگاہ میں جو ہے اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور مومن کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب نیکیاں ہیں، یہ سب عبادات ہیں، یہ سب عبادت کے اندر شامل ہے۔ ذکر اللہ بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے مال میں سے اللہ کے لوگوں کی مدد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ نے جو انسان کو چنا ہے وہ عبادت کے لیے چنا ہے۔ اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی عبادت کرے، صحیح، اس کی عبادت کریں۔ اور کس انداز میں عبادت کریں؟ اس انداز میں کہ رب راضی ہو جائے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رب خداوند قدوس کو منانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ آج امر اس بات کی ہے کہ آج ہم دنیاوی دکھاوے کے لیے تو طرح طرح کے مال و متاع خرچ کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کی مدد کی؟ بہت عمدہ بات۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کی مدد کی؟ کیا رات کی تاریکی کے اندر کسی گھر پہ کوئی سامان پہنچایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ تو یہ تھا کہ رات کی تاریکی کے اندر گلیوں میں اندر گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا نہ سو گیا ہو۔ کیا ہمارا کردار یہ ہے؟ کیا ہمارا کردار یہ ہے؟ آج ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آج ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ تو یہ ہے، پیغام تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سو۔ اور آج جو ریاست مدینہ پاکستان کے اندر قائم کی گئی ہے، کتنے لوگ جو ہے آج بھوکے پیاسے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا پڑے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی، جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر جب ہم دل جمی کریں گے اور دل جمی کے ساتھ اس خلاق عالم کی عبادت کے اندر ہم مشغول ہوں گے تو وہ خلاق عالم جو ہے وہ بھی خوش ہوگا، اس کا محبوب بھی خوش ہوگا۔ آخری بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ آخری بات یہ ہے کہ
کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نماز دین کا ستون ہے. آج میرا پیغام آپ کے سنت ٹیلی ویژن پاکستان سے اپنے ویورز کے لیے یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ قبر کے اندر بچھو آئیں گے. نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز ہم یہاں پڑھیں گے اور مدینہ منورہ میں میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. مدینہ منورہ میں میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، بے پناہ شفقت فرمانے والے ہیں، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو انتہائی محبت کے حامل ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. کیا امت کا تقاضا یہ نہیں کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے؟ تو میرا پیغام آج کی اس مجلس سے یہ ہے کہ میرے جو بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میری خواتین جو بہنیں گھر پہ سن رہی ہیں، تمام کو یہ میسیج اور یہ پیغام ہے کہ نماز کو خدا را ہاتھ سے جانے نہ دیں. نماز فرض عبادت ہے، نماز کو پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دل جمی کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکات اور ثمرات ہمیں نصیب ہوں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. ناظرین انشاءاللہ تاخراتوں میں آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا اور بہترین ثناخان مصطفیٰ عالم دین سے ہم انشاءاللہ رمضان کریم کے آخری عشرے کی برکتیں سنیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی سنت ٹی وی پاکستان کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. جاتے جاتے انشاءاللہ علامہ صاحب دعا کرائیں گے. جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی عبادت کرنے والا بنا. مولا کریم صوم و صلاۃ کا پابند بنا. مولا کریم یا ارحم الراحمین ایسا بندہ بنا جیسا تو چاہتا ہے، اپنی رضا اپنی خوشنودی عطا فرما. اے خداوند قدوس عالم، اس سنت ٹی وی پاکستان کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرما اور اسی طرح دین متین کا کام کرنے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर.